غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، اور بیان کے دوران دیکھتے ہیں کہ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے، چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گرتا ہے۔ یہ درس دے رہے تھے اور وہ سانپ ان کی ران پر گرتا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیص کے اندر سے ان کے جسم پر گزرتا ہوا ان کی گردن سے لپٹ جاتا ہے، اور پھر وہ سانپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور سامنے بیٹھ کر غوث اعظم سے کلام کرتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتا ہے۔ شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کلام کر رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ انہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بھائی اگر غوث اعظم عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو انہیں کم از کم سمجھ آ جاتی کیا کلام ہو رہا تھا۔ کیا سن رہے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر عربی یا فارسی میں کلام کر رہے ہوتے تو سننے والے ان میں علماء بھی موجود تھے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ سمجھ جاتے۔ پتہ چلا غوث اعظم نہ عربی بول رہے تھے نہ فارسی بول رہے تھے، وہ تو سانپوں کی زبان بول رہے تھے۔ وہ نادان جو کہتا ہے کشمیری میں آقا کو پکارو گے آقا سمجھیں گے نہیں، ارے فرانس والے فرینچ میں پکارتے ہیں، آقا کہاں تمہاری بولی سمجھتے ہیں؟ مدینہ المنورہ میں جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ترانے الاپتے ہیں ہم، تو اچانک کچھ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، ارے وہ تو نہیں سمجھتے، وہ تو عربی سمجھتے ہیں، کون سی بولی بولتے ہو، کیوں احمد رضا کا ذکر یہاں کرتے ہو؟ اب احمد رضا اس بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ اس کی شان ہے نا، وہ اس کی عظمت ہے نا، وہ اس کی بلندی ہے نا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جلتے ہیں، انہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور وہ بھی مدینہ المنورہ کی گلیوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ شان ہے نا امام احمد رضا کی، تو پریشان ہو جاتے ہیں، ارے نہیں، اور پھر بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو، لیکن عربی میں پڑھو۔ تو میں کہتا ہوں تمہارا استدلال کیا ہے؟ تم کہتے ہو حضور نے کسی دنیا میں کسی جگہ جا کر کہیں اردو نہیں سیکھی، کہیں فارسی نہیں سیکھی، کہیں کشمیری زبان نہیں سیکھی، کہیں پنجابی نہیں سیکھی، کہیں ہندی نہیں سیکھی، حضور فرینچ نہیں جانتے، انگلش نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں وہ حضور کا مقام ہے، اگر حضور کا غلام، اگر حضور کی اہل بیت میں سے، اگر سادات میں سے حسنی حسینی سید غوث اعظم جنہیں حضور کی بارگاہ سے فیض ملا ہے وہ سانپوں کی بولیاں جانتے ہیں تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے آقا سانپوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جنات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، نباتات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، حیوانات کی بولیاں بھی جانتے ہیں، یہ شجرات بھی ان سے کلام کرتے ہیں، وہ شجرات کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ اگر غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے، خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کہ یہ غلام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سانپ سے کلام کر رہے ہیں، وہ سانپ چلا جاتا ہے، بعد میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کلام ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری اس سے صرف اتنی بات ہوئی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، بڑے بڑوں کو آزمایا ہے، لیکن آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غوث اعظم نے جواب دیا، فرمایا کہ جب تو چھت سے گرا تھا نا اس وقت میں قضا اور قدر کی باتیں کر رہا تھا، اس وقت میں بتا رہا تھا قضائے مبرم کیا ہے، میں بتا رہا تھا قضائے معلق کیا ہے، میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میں اس وقت خطاب کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، میں غوث اعظم کے خطاب اور غوث اعظم کے بیان کو اس کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں بتا رہا تھا کہ قضا اور قدر کیا ہے، قضا کیا ہے، اللہ کی قدرت کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں۔ کہا ہم تو نہ جنات سے ڈرتے ہیں، نہ مخلوقات سے ڈرتے ہیں، نہ کسی مقتدر شخصیت سے ڈرتے ہیں، نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں۔ ارے تو چھوٹا سا کیڑا ہے، تجھ سے عبد القادر جیلانی کیسے ڈر سکتا ہے؟ بہجت الاسرار کی روایت ہے کہ غوث اعظم نے خود فرمایا کہ میں جامع منصور میں نماز ادا کر رہا تھا، اچانک دوران نماز میں نے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ ستونوں کے پیچھے کسی حرکت کی آواز آئی، اور پھر اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانپ نماز کے دوران میرے سامنے آ جاتا ہے اور اپنا منہ میرے سامنے کھول لیتا ہے کہ جب میں سجدہ کروں گا تو گویا کہ وہ غوث اعظم پر حملہ کرے گا۔ فرمایا جب میں نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس سانپ کو میں نے ہٹا دیا، کہا میں نے نماز مکمل کی، وہ سانپ
वहाँ से गायब था। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ आया, उसी मस्जिद में मैं नमाज अदा करने के लिए आया तो देखता हूँ कि एक शख्स मेरे सामने खड़ा है और वो शख्स तवील कामत था, लंबे कद वाला था और उसकी आंखें बिल्ली की तरह थी। तो मैंने देखा कि ये जिन है, मैंने जान लिया कि ये जिन है जो इंसान की शक्ल में आया है। उसने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उसने कहा मैं वही जिन हूँ जो कल नमाज के दौरान आपके पास आया था। गौसे आजम ने फरमाया तू क्यों आया था? यानी वो इंसान जो बना हुआ था वो जिन था और उससे कबल जो दिन में आया था वो जिन सांप बनकर आया था, सांप की शक्ल में आया था। तो फरमाया तू क्यों आया था? तो उसने कहा कि मैंने बड़े बड़ों का इम्तिहान लिया, बड़े बड़ों का इम्तिहान लिया, लेकिन किसी को आपकी तरह साबित कदम नहीं पाया, आपकी तरह साबित कदम नहीं पाया। कुछ ऐसे थे कि जो ज़ाहिरी हवाले से परेशान हो गए लेकिन उनका बातिन साबित कदम था। कुछ ऐसे थे जो बातिनी हवाले से साबित कदम थे लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। कुछ ऐसे थे जो ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर भी परेशान थे, ज़ाहिरी तौर पर भी घबरा गए थे, लेकिन आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल गमगीन नहीं हुए। मैंने आपको साबित कदम पाया, अब आप मुझे मुरीद कीजिए और आप मुझे कलमा पढ़ाइए। गौसे आजम ने उसे कलमा पढ़ाया और उसे मुरीद किया। वो गौसे आजम की इस करामत को देखकर, कौन सी करामत कि अल्लाह का वली ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो डर रखता है ना वो गम रखता है। इस करामत को देखकर वो गौसे आजम का मुरीद हो गया।